السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے لاسٹ پارٹ میں خوش آمدید۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ جو گھنٹی والا بٹن ہے اسے دبا کر آن کر لیں تاکہ نیکسٹ جتنی بھی ویڈیوز آئیں گی اگلی جمعرات کو یا محمد فاتح کی، ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں، تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ایپیسوڈ کے شروعات میں برہان اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلسل پتھر برسا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے برہان اور جیرکتائی وہاں پہنچتے ہیں اور برہان کہتا ہے حملہ بغیر رکے جاری ہے شہزادے، ہم ہر طرف سے آگے پر حملہ آور ہیں۔ جیرکتائی کہتا ہے انشاءاللہ ہم اس قلعے کا فوری طور پہ محاصرہ کر سکتے ہیں، تو برہان کہتا ہے ہم کریں گے، ضرور کریں گے، لیکن ہمارے فائدے میں یہ ہے کہ اب لوکاس اور اس کے سپاہی اس قلعے میں قید ہیں۔ میدان جنگ میں کراسے تنہا ہوگا، کراسے کے بعد اس کی باری آئے گی۔ قلعے کے اندر صوفیا اور لوکاس بچتے بچاتے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور آگے بڑھتے بڑھتے وہ قلعے کی بلندی پر پہنچتے ہیں، مگر سامنے کوئی فوج انہیں دکھائی نہیں دیتی۔ لوکاس حیران ہوتے ہوئے پوچھتا ہے وہ ہیں کہاں؟ ہیرستو کہتا ہے وہ ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، وہ ہر طرف سے پتھر پھینک رہے ہیں۔ صوفیا کہتی ہے عثمان کی فوج نظر کیوں نہیں آ رہی؟ تو لوکاس کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں اور حملہ کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی منجنیقیں درختوں کے بالکل بیچوں بیچ لگی ہوتی ہیں۔ جیرکتائی برہان سے کہتا ہے اب جبکہ ان کتوں پر پتھر برس رہے ہیں وہ شیطان خود کو محل سے باہر نہیں نکالیں گے۔ برہان کہتا ہے لیکن ہم احتیاطی تدابیر نہیں چھوڑیں گے، انہیں ایک لمحے کے لیے بھی محاصرے کی چال پر شک نہیں ہونا چاہیے، خاص کر کے کراسے صاحب کو۔ چنانچہ کراسے صاحب جنگ میں اکیلے رہ گئے ہیں۔ ایک پتھر اڑتا ہوا بالکل لوکاس اور صوفیا کے منہ کے سامنے جا لگتا ہے، وہ دونوں خود کو بچاتے بچاتے ایک دم سے گر جاتے ہیں۔ صوفیا چلاتے ہوئے کہتی ہے فوراً فوج نکالو، انہیں عثمان کی فوج کو تہس نہس کرنے دو۔ لوکاس کہتا ہے عثمان منجنیق سے ان دیواروں میں کھلنے والے ہر سوراخ کو میں تمہارے جنگجوؤں کی ہڈیوں سے بھروں گا۔ ادھر برہان کہتا ہے اب جنگ کا وقت ہے، چلیں کراسے صاحب کے خلاف جنگ میں اپنے حضور کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ وہ سب چلے جاتے ہیں مگر سپاہی پتھر برسانے نہیں چھوڑتے۔ کائی قبلے میں بالا خاتون حلیمہ کی قبر کی جانب بڑھ رہی ہوتی ہیں اور قسمت سے پوچھتی ہیں کیا گونچا لوٹ آئی ہے قسمت؟ تو قسمت کہتی ہے نہیں، وہ واپس نہیں آئی۔ بالا خاتون آپ اس وقت قبر پہ کیوں آ رہی ہیں؟ کیا آپ نے پھر سے خواب دیکھا ہے؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں ہر بار ایک ہی خواب قسمت، لگتا ہے حلیمہ کو میری دعاؤں کی ضرورت ہے، حال ہی میں میرا دل بہت گھبرانے لگا ہے۔ قسمت کہتی ہے کیونکہ عثمان صاحب اور شہزادے جنگ میں گئے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے، انشاءاللہ وہ صحیح سلامت واپس لوٹیں گے۔ بالا خاتون سے پانی لیتے ہوئے کہتی ہیں تم باجیان کے پاس جاؤ اور تیار رہو، ضرورت پڑی تو ہم مدد کرنے جائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون قبر پہ پانی ڈالنے لگ جاتی ہیں، پھر بیٹھ کر دعا مانگتی ہیں۔ حلیمہ چھپ کر انہیں دیکھتے ہوئے کہتی ہے تمہیں آج مار ڈالوں گی بالا۔ ادھر میدان جنگ میں عثمان صاحب اور سردار کراسے کی فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں، لگ بھگ دونوں اطراف ایک ہی جتنے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ کراسے کے سرداران بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ سردار کراسے ان سے کہتا ہے تو کیوماز نے تمہیں میری بات پر عثمان کے پاس بلایا، یعنی کیوماز نے آپ کی موجودگی میں میرے خلاف جھوٹی گواہی دی؟ تو ایک سردار کہتا ہے ہم بالکل بھی ان کی باتوں پر بھروسہ نہیں کرتے حضور۔ دوسرا کہتا ہے کون جانتا ہے کہ انہوں نے کیوماز کے دماغ میں کیا بھر دیا ہے؟ کراسے کہتا ہے کیوماز، یقیناً جب تم میرے قبضے میں آؤ گے تو تمہارا گلا میں گونڈ دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی عثمان صاحب گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر سردار کراسے کہتا ہے اپنی موت کے پاس آؤ عثمان، اپنی موت کے پاس آؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بھی آگے بڑھتا ہے۔ سرداران بھی کراسے کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ عثمان صاحب آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں تم آج زمین کے ذرے کی طرح ہو جاؤ گے۔ آگے بڑھتے بڑھتے وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں۔ ادھر قبر کے پاس بیٹھی بالا خاتون کہتی ہیں بیٹی میں آ گئی ہوں، ایک طرف تم اور دوسری طرف کی بات کریں تو میرا پوتا جو سانس لینے سے پہلے ہی اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ حلیمہ غصے میں ان کی جانب بڑھتی ہے۔ بالا خاتون مزید کہتی ہیں انسانی زندگی کے لیے سب سے بڑا دکھ اولاد کا دکھ ہے بیٹی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ قبر کی تختی سے گلے لگتی ہیں۔ آگے بڑھتے بڑھتے حلیمہ خنجر نکال لیتی ہے اور کہتی ہے میں آپ کا بدلہ لے رہی ہوں ماں۔ قبر کے پاس پہنچ کر وہ جیسے ہی خنجر اٹھاتی ہے تو بالا خاتون گا رہی ہوتی ہیں سو جاؤ بیٹی سو جاؤ، میں اور تم ساتھ رہیں گے، سکون اور تسلی سے سو جاؤ، تمہارے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی حلیمہ رک جاتی ہے اور خواب کو یاد کرتی ہے جب اسی طرح کے الفاظ اس نے سنے تھے۔ اس خیال کے بعد بھی بالا خاتون کہہ رہی ہوتی ہیں سو جاؤ میری بیٹی سو جاؤ، سکون سے سو جاؤ۔ ان کی باتیں سنتے ہوئے حلیمہ ششو پنج کا شکار ہو جاتی ہے۔ غصے اور غم کے ملے جلے تاثرات ہوتے ہیں۔ آگ کے سار قلعے میں لوکاس صوفیا کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور ان پر پتھر اب بھی برس رہے ہوتے ہیں۔ ہیرستو ان کے پاس آ کر کہتا ہے باہر کوئی فوج ووج نہیں ہے۔ لوکاس پوچھتا ہے کیا مطلب کہ کوئی فوج ووج نہیں ہے؟ صوفیا کہتی ہے عثمان نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا، اس نے کراسے صاحب کو چارہ ڈالا۔ سن کر لوکاس آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے لعنت ہو عثمان، تم پہ لعنت ہو۔ میدان جنگ میں عثمان صاحب کراسے سے کہتے ہیں میں نے سوچا کہ تم اپنی پوری طاقت کے ساتھ آ رہے ہوگے، لیکن جنہیں میں نہیں دیکھ پا رہا وہ بہت سے ہیں، کہاں ہیں وہ کفار جن کے ساتھ تم نے تعاون کیا کراسے بے؟ کراسے کہتا ہے سرائے میں تم میرے سرداروں کا دماغ تبدیل نہیں کر پائی، یعنی اب دوبارہ کوشش کر رہی ہو۔ تمہیں پتا ہونا چاہیے عثمان کہ تم مجھے اپنے ان بے بنیاد
الزامات سے نہیں ہرا سکتے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مردانہ وار طریقے سے تلواریں کھینچو۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں مردانگی سے، ہاں تو مردانگی سے۔ اس لیے میں ارحان، برہان اور جرکتہ کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور گھوڑے سے اترنے کے بعد عثمان صاحب سے کہتا ہے حضور کافر کے ٹھکانے آگ کے سار سے آ رہا ہوں۔ نہ لوکاس نہ وہ شیطان جسے صوفیہ کہتے ہیں ان کا کوئی بھی سپاہی اس قلعے سے کوئی بھی باہر نہیں نکل سکے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سردار کرا سے پریشان ہو جاتا ہے اور عثمان صاحب کہتے ہیں ہاں کرا سے بے، آپ کے دوست کہاں ہیں؟ وہ سب قلعے میں پھنس گئے ہیں، وہ اپنا سر تک نہیں نکال سکتے۔ کرا سے بے آپ اکیلے ہیں۔ تو کرا سے کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں ہے سوائے ان کے کہ جو میرے پیچھے کھڑے ہیں عثمان۔ میرے پیچھے بہت سے طاقتور سردار ہیں اور میرے پیچھے بہت سارے وفادار سپاہی۔ ایسی صورتحال میں کون کہہ سکتا ہے کہ میں اکیلا ہوں؟ ہم کافی ہیں اللہ کے حکم سے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں میرے پاس صرف ایک جملہ ہے، میں یہاں تمہیں بالکل اکیلا کر دوں گا۔ عثمان صاحب سردران کہتے ہیں تو سب کے سب سردار عثمان صاحب کے پیچھے جا کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کرا سے حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کہاں جا رہے ہو؟ میرے پیچھے آؤ۔ عثمان صاحب کہتے ہیں سردار صاحب جانتے ہیں کہ تم نے کیا کیا۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب ایک سردار نے کیوماس سے پوچھا تھا عثمان صاحب نے جو کہا کیا یہ سچ ہے؟ تو کیوماس کہتا ہے اللہ میرا گواہ ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ سچ ہے۔ کفار کو فولاد بیچنے کے ساتھ ساتھ وہ جنگ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، یہ بھی سچ ہے۔ اور جب آپ کفار کو جنگ میں دیکھیں گے کرا سے کہے گا کہ میں نے انہیں نہیں بلایا، وہ خود ہی آئے ہیں۔ یہ سن کر اس سردار نے کہا تھا اگر ایسی بات ہے تو اس جنگ میں کراسے کے ساتھ نہیں ہوں گا۔ پھر دوسرے نے کہا تھا آپ نے ہمیں ایک بہت بڑی غلطی سے بچایا ہے عثمان صاحب، میں اب سے اپنی پوری طاقت کے ساتھ آپ کے شانہ بشانہ ہوں۔ عثمان صاحب نے کہا تھا آپ اس کی صف میں کھڑے رہیں گے اور اس کی بیعت کریں گے، یہاں تک کہ کیوماس کے غدار ہونے کے بارے میں بھی بتاؤ گے۔ وہ میدان میں اس طرح آئے گا جیسے کہ تم لوگ اس کی بیعت میں ہو، اور اس کے بعد کا کام کیوماس کے ذمہ ہے۔ اس خیال کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں تمہاری طرف سے کی گئی بدماشیاں، اس میدان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نہ جانتا ہو۔ کراسے بے اب جھوٹ بولنا بند کریں۔ کراسے غصے سے کہتا ہے کیوماس تم نے اپنی موت کا فرمان لکھا ہے۔ عثمان صاحب کے پکارنے پر کیوماس سامنے آتا ہے۔ عثمان صاحب ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں تمہارے سردار تمہیں بہت یاد کر رہے ہیں، ہر جگہ تمہارا نام کہہ رہے ہیں۔ کراسے بے ایسا ہی ہے نا؟ تو کیوماس عثمان صاحب کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہوئے کہتا ہے آپ سے میرے سردار آپ ہیں عثمان صاحب، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ یہ دیکھ کر کراسے کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ غدار کہتے ہوئے تلوار بے نیام کر لیتا ہے، مگر عثمان صاحب کہتے ہیں اپنی زبان اور ہاتھوں کا خیال رکھو ورنہ میں انہیں اتار پھینکوں گا۔ اس کے ساتھ ہی کیوماس اٹھتا ہے اور سپاہیوں کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے سپاہیوں جس کے پیچھے آپ کھڑے تھے، جس کے کہے گئے الفاظ سے آپ خوفزدہ تھے، وہ کراسے صاحب ان لوگوں کے ساتھ شراکت داری رکھے ہوئے ہے جو ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ اب میں تم سے کہتا ہوں کہ آؤ اور ہتھیار پھینک دو، اپنی زندگیاں فضول میں ضائع نہ کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی کیوماس جا کر عثمان صاحب کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ سپاہی کراسے کے جھنڈے چھوڑ کر آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور پہلا ہتھیار پھینکتے ہوئے کہتا ہے کیا ہم کفار کے ساتھ ایک ہونے کے لیے اپنی زندگیوں سے دستبردار ہوئے؟ دوسرا کہتا ہے اگر سردار تمہارے ساتھ نہیں ہے تو میں بھی نہیں ہوں۔ تیسرا کہتا ہے تمہارا راستہ اب میرا راستہ نہیں ہے۔ ایک کے بعد ایک سپاہی ہتھیار کراسے کے سامنے پھینک کر عثمان صاحب کے لشکر میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے ہتھیار بڑھتے جاتے ہیں اور آخرکار کراسے کے پاس مٹھی بھر سپاہی بچتے ہیں۔ کراسے کے مقابلے میں عثمان صاحب کا لشکر کہیں گنا بڑا دکھائی دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر کراسے کہتا ہے تم پہ افسوس ہے تو میں اتنا وقت اپنے ساتھ سام پالتا رہا۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں تم ابھی تک خود کو ہم سے بلند سمجھتے رہے ہو، بتاؤ ہمارے ساتھ جنگ کرو گے؟ کراسے کہتا ہے نہ لوکاس نہ یہ غدار، چاہے ان میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو، جب تک تمہاری جاسوسہ بیگم خاتون میرے پاس ہے برتری میرے پاس ہے عثمان۔ یہ سن کر عثمان صاحب علاؤالدین کو پکارتے ہیں تو علاؤالدین دو لال تیر چھوڑتا ہے، ایک دائیں طرف دوسرا بائیں طرف، جھنڈے اٹھائے دو دستے آگے بڑھتے ہیں، ایک سروجا کا اور دوسرا بیگم کا۔ بیگم کو دیکھتے ساتھ ہی کراسے کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے اور اس کے سب منصوبے درے کے درے رہ جاتے ہیں۔ بیگم عثمان صاحب کے ساتھ آ کھڑی ہوتی ہے تو کراسے کہتا ہے یعنی تم نے اسے بھی بچا لیا۔ عثمان صاحب اس کے پاس آ کر کہتے ہیں چاہے تم ہم سے لڑو یا نہ لڑو، تمہارے اور تمہارے پیروکاروں کے پاس جانے کے لیے اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ بالآخر کراسے کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں عثمان تم جیت گئے تلوار تک کھینچے بغیر، تم نے یہ جنگ جیت لی، ہم شکست کھا گئے، تم عظیم ہو، تم ہی ریاست ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر اداب بجا لاتا ہے۔ تو ناظرین اس طرح مسلمانوں کے سارے لشکر عثمان صاحب کے سائے تلے متحد ہو جاتے ہیں۔ کراسے کو ایک بدترین شکست ہوتی ہے، نہ سردار بچے نہ سپاہی بچے، نہ عزت نہ مرتبہ نہ عہدہ۔ اس قسط کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں آپ کامنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹریلر دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹریلر کا لنک میں آپ کو دے دوں گا ڈسکرپشن میں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ویڈیو کے اختتام پر میں آپ سے کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے